نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو کہ حج اور عمرہ دونوں فقر اور محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے کا میل کچیل صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ تو جنت ہی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے انسان کے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں اور اس کا فقر اور محتاجی یعنی اس کی غربت دور ہونے کا بھی علاج اور ذریعہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو، کوئی شہوت اور لڑائی جھگڑے اور بدکاری یا کوئی گناہ کا عمل نہ کیا گیا ہو، اور وہ حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ اس حج کے بعد بندے کی زندگی، اس کے سیرت و کردار، اس کے اخلاق اور اس کے معاملات کے اندر ایک مثبت تبدیلی آ جائے اور وہ بندہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ اس حج کو حج مبرور یا حج مقبول کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں کوئی بدکاری اور شہوانی فعل نہیں کرتا، وہ اس طرح اس حج سے واپس لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، وہ دنیا میں آیا تھا اور گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ بھی ہے، اور اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ حج اور عمرہ، پچھلے حج اور عمرے کے درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہے کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا اور اس کے بعد اگر کئی سالوں کے بعد اسے دوبارہ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو ان دو عمروں کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور اس سے مزاد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عمرے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے اور اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے سابقہ سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنا، اگر کوئی آدمی کافر اور مشرک تھا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے تو اس کے سابقہ سارے جیسے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، ہجرت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے علاقے میں چلا جانا۔ ہجرت کا عمل بھی گناہوں سے آدمی کو جو ہے وہ خلاصی عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا عمل حج ہے کہ حج کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جہاد کے اندر حصہ لیتے ہیں اور یہ بڑا افضل عمل ہے، تو کیا ہم خواتین بھی جہاد کے اندر شریک ہوا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کا جہاد حج ہے اور تم حج کے اندر شریک ہوا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے تب سے میں نے کبھی حج ترک نہیں کیا۔ اس کو بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجیوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کو امام نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اس سے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے دعا کی درخواست کرو اس سے پہلے کہ وہ گھر میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشا ہوا ہے، یعنی اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے حج کی برکت سے معاف فرما دیے ہیں۔
امام احمد نے ایک اور حدیث روایت کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور 1 درہم کا ثواب 700 گنا تک ملتا ہے۔ تو حج کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔